قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے دو حقوق آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور تیسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ قرآن مجید کا تیسرا حق فہم قرآن، یعنی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، کہ قرآن مجید کو تلاوت تو کرنی ہی ہے، تلاوت کے الگ فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن کا پڑھنا، چومنا، دیکھنا یہ ایک الگ عبادتیں ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ایک الگ کیا ہے، یہ عبادت بھی ہے، اور ہمیں قرآن کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے، آج ہم مسلمان لوگ غیروں کے کلام کو تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کے معنی اور مطالب کو یاد کرتے ہیں، ان کی زبانیں سیکھتے ہیں، مگر اپنے رب کے کلام کو نہیں سیکھتے، اپنے محبوب کی رب کی زبان نہیں سیکھتے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو، کہ کیوں کہ نمبر 1 میں عربی ہوں، اور قرآن کا جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، اور تیسری بات کہ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ ان 3 وجہوں سے عرب والوں سے محبت کیا کرو، کیونکہ عرب میں قرآن مجید کو کس زبان میں اتارا؟ وہ بھی عربی ہے، تو قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں اترا ہے، تو جب تک ہم عربی نہیں سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے جو ہے نا یہ سمجھ نہیں سکتے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ تیسرا حق ہے۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن مجید کو سیکھ کر، آج ہم انگلش سیکھتے ہیں، میتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی میں آپ کے سامنے کیا ذکر کروں، سارے سبجیکٹ جو چلتے ہیں ہماری اسلامی یونیورسٹیوں میں چلتے ہیں، چاہے وہ کسی کالج میں چلتے ہیں یا یونیورسٹی میں چلتے ہیں، ہمارے سکولوں میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں قرآن سے دوری ہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق کیا ہے کہ عمل بالقرآن۔ یہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کا نزول کا مقصد صرف مقدس کتاب بنا کر جزدانوں میں سجا کر اور مشک اور عنبر لگا کر رکھ دینے کا نام نہیں، کسی تنازع میں یا اس کو عدالت میں لے جا کر سر پر رکھ کر قسمیں اٹھا لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہمیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو ہے وہ رستہ ہمیں بتاتا ہے، کہ قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، کہ قرآن انقلابی کتاب ہے، درس انقلاب ہے۔ اس میں قرآن کی قوانین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ یوں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مسلمانوں نے کیسے اپنے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو ان کی کیسے زندگیاں بدل دیں، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل ڈالا۔ آج اگر ہم قرآن پر عمل کرتے تو آج ہم رسوا نہ ہوتے، قرآن پر آج عمل کرتے تو ذلیل نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو غیروں کے غلام نہ ہوتے، قرآن پر عمل کرتے تو آج ہم ظلم کی چکی پہ نہ پیستے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نام مسلمانوں کا ہے اور کام بے ایمانوں کا ہے۔ قرآن کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن کو مان کر رشوت بازار گرم کرتے ہیں، قرآن کو مان کر کفر سے دوستی کرتے ہیں، قرآن کو مان کر یہودی اور نصارہ سے ایجنٹ بنتے ہیں، قرآن کو مان کر قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سمجھتے، قرآن کو مان کر قرآن نہیں سیکھتے، قرآن کو مان کر علماء اور اولیاء صلحاء سے دشمنی کرتے ہیں، قرآن کو مار کر پیغمبر کی سنت سے بغاوت کرتے ہیں۔ ہم بیٹھ کر سوچیں، یہ کہیں دین سے تو بغاوت نہیں، یہ کہیں منافقت تو نہیں، قرآن سے دوری کا عالم تو یہ ہے کہ آج عدالتوں میں جائیں گے، ملک مسلمانوں کا ہے، عدالت مسلمانوں کی ہے، کیس کا مدعی مسلمان ہے، ملزم مسلمان ہے، گواہ مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، مگر جب فیصلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی عدالت میں مسلمان ملزم اور مدعی، مسلمان وکیل اور جج کی موجودگی میں قرآن کے خلاف ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بے عملی اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا 5واں حق کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کا 5واں حق ہے کہ اشاعت اور تبلیغ کرنا۔ قرآن مجید کو یعنی قرآن ایمان لانے کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے،
پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی تلاوت کرنی ہے، اور پانچواں کام اس کو ہم نے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے۔ مسلمانوں پر ایمان لا کر، اس سے پڑھ کر، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کی تبلیغ بھی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور ختم نبوت کے صدقے اس امت کے حصے میں اشاعت اور تبلیغ کا فریضہ بھی آیا ہے۔ کسی بھی اشاعت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کسی میں بھی شریک ہوں تو یقیناً اشاعت اور تبلیغ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اجر دیتا ہے۔ قرآن کے مدارس، آج دیکھیں قرآن کریم کے مدارس تبلیغ قرآن کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے ہزاروں بچے قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھتے ہیں۔ ان کی درسگاہوں سے متعلق جتنے لوگ ہیں وہ سب فریضہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ استاد پڑھا کر فریضہ تبلیغ ادا کر رہا ہے، شاگرد پڑھ کر فریضہ تبلیغ سیکھ رہا ہے۔ ان درسگاہوں میں زیر تعلیم بچوں کی کفالت کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے، اور ان کو کتابیں قرآن لے کر دینے والے، ان کی خوراک کا، پوشاک کا، علاج کا، معالج کا انتظام کرنے والے، ان درسگاہوں کے قیام میں تعاون کرنے والے، سارے کے سارے ان فریضہ تبلیغ کے ادا کر رہے ہیں۔ اب ایسے ہی جہاد کرنے والوں کے مسلمانوں کو بھی قرآن کے قانون کی سربلندی کریے، مصروف عمل ہیں، یہ بھی ایک تبلیغ کی ایک قسم ہے۔ بہت قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، ان کے 5 حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو ہم عامل قرآن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔